نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ شب برات گزرنے کے بعد اب رمضان شریف بالکل قریب آ گیا ہے، اور بہت سے اسلامی ملکوں میں خصوصاً ہمارے خلیج میں اور عرب ممالک میں استقبال رمضان کے نام سے مختلف قسم کے پروگرام چلتے ہیں۔ اگرچہ ان پروگراموں میں بہت سی باتیں قابل اصلاح بھی ہیں، لیکن اتنی بات بہرحال اس سے جو اظہار کیا جاتا ہے کہ رمضان شریف کا استقبال کرنا چاہیے، یہ بات ایسی ہے جو بہت اچھی ہے اور قابل تقلید ہے۔ لیکن رمضان شریف کے استقبال کے لیے طریقہ کیا ہو، تو اس میں ہمیں اپنے قرآن کریم اور احادیث کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، اور ان تعلیمات کی روشنی میں استقبال رمضان کے لیے جو کچھ ہمیں تعلیم کیا گیا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حقیقی معنی میں رمضان شریف کے استقبال کا صحیح اور درست اور مؤثر طریقہ وہی ہے جو ہمیں قرآن کریم اور احادیث سے معلوم ہو۔ اس میں چند باتیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہم ان باتوں کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ رمضان شریف کا استقبال، اس کی تیاری، اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہمارے لیے بڑا آسان اور مؤثر ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہر آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ تاجر بن کے آتا ہے، اور دنیا کی یہ زندگی جو اس کو ملی ہے یہ اس کی تجارت کی پونجی اور سرمایہ ہوتی ہے، اور منافع اس کا جنت اور اللہ کی رضا ہے۔ اور اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بیان کردہ احکام اور شریعت کے احکام کے مطابق گزارنا، یہ اس تجارت میں نفع حاصل کرنے کا درست صحیح طریقہ ہے۔ جب یہ بات اصولی طور پر معلوم ہو گئی، قرآن کریم بھی ہمیں یہ بتاتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کلکم بائع، تم میں سے ہر شخص تاجر ہے۔ تو یہ تجارت اصل میں جو ہے یہ دنیا میں آنے والا ہر شخص کر رہا ہے، اور وہ زندگی کا سرمایہ لے کر آیا ہے، اور اس کو منافع حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا اور جنت کا، اور اس زندگی میں حاصل کرنا ہے، اس سرمایہ سے حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی ہر تجارت میں سال میں ایک دو موسم ضرور آتے ہیں، جس کو کھجور کے تاجر کا بھی سیزن آتا ہے، کپڑے کے تاجر کا سیزن بھی آتا ہے، گندم کے کاشتکار کا بھی سیزن آتا ہے۔ تو اللہ نے جو جنت کا تجارت رکھی ہے دنیا میں، اس کو بھی سال میں مختلف موسم اور سیزن دیے ہیں کہ جن میں آدمی جنت کے حاصل کرنے کے لیے تھوڑے وقت کے اندر زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان سب موسموں میں سب سے بڑا موسم اور سب سے بڑا سیزن رمضان شریف کا ہے، جس میں جنت کا تاجر تھوڑے سے سرمایہ سے بہت زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ہر تجارت کی طرح اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ تجارت کا موسم آنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کی جائے۔ رمضان شریف کی تیاری کا طریقہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جو بزرگوں نے بتایا ہے وہ چند چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز رمضان سے پہلے دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان رمضان، اور احادیث میں آتا ہے کہ جب رمضان شریف قریب آ جاتا تھا تو پھر آپ کے دعا کے الفاظ میں شوق اور بڑھ جاتا تھا۔ اب آپ کی دعا ہوتی تھی اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، کہ اللہ میرے رمضان شریف کے واسطے سلامت رکھیے، رمضان شریف میرے لیے سلامت رکھیے، اور قبولیت کے ساتھ رمضان شریف مجھ کو عطا فرمائیے۔ تو دعائیں مانگی جائیں کہ اللہ رمضان شریف ہمیں عطا فرما، سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ یہ رمضان شریف کی تیاری ہے، اور یہ مسنون دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کا کثرت سے اہتمام کیا جائے۔ دوسری چیز وہ ہے رمضان شریف کا شوق اور انتظار پیدا کیا جائے، اور اس کا طریقہ جو حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا جتنا اہتمام فرماتے تھے، کسی اور مہینے کی تاریخ کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔
فرماتے تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اگر آپ غور کریں گے تو صاف معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن گن رہے ہیں رمضان شریف آنے کا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب کوئی محبوب جس سے ملاقات کا وقت طے ہو جائے اور وہ وقت قریب آ جائے تو اس کی ملاقات کے انتظار میں ایک ایک دن گنا جاتا ہے۔ ہماری انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن، الٹی گنتی شروع کر دی جاتی ہے کہ جی اب اس سے ملاقات کرنے میں 8 دن رہ گئے، اب 7 دن رہ گئے، اب 5 دن رہ گئے، اب 3 دن رہ گئے، اب 2 دن رہ گئے۔ یہ شوق جو ہوتا ہے یہ اس کے اظہار کے لیے آدمی یہ سب کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخوں کا اہتمام کرتے تھے یاد رکھنے کا، شعبان کی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ رمضان کا شوق اس کا اظہار کیا جائے، گھروں میں تذکرہ ہو۔ مثلا 15 شعبان ہے، گھروں میں تذکرہ کیا جائے کہ بھئی اب رمضان شریف آنے میں 14 دن رہ گئے۔ 16 شعبان آ گئی تو بھئی اب رمضان شریف آنے میں 13 دن رہ گئے، اب 12 دن رہ گئے، اب 11 دن رہ گئے، آج شعبان کی فلاں تاریخ ہے۔ تو یہ بات اور تذکرہ اور چرچہ گھر میں ہونے سے گھر کے اندر بھی اور کہنے والے کو بھی، بچوں میں بھی، اہل و عیال میں بھی رمضان کا شوق، اس کا اہتمام، اس کا انتظار جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ یہ سنت ہے، اس کو لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ اب اسلامی تاریخوں کو تو یاد رکھنے کا اہتمام دور کی بات ہے، اسلامی مہینوں کے نام ہی ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اس کا اہتمام کرو کہ رمضان شریف آنے سے پہلے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دو، الٹی گنتی شروع کر دو کہ اب رمضان آنے میں اتنے دن ہیں، اب اتنے دن ہیں، اب اتنے دن ہیں۔ یہ تذکرہ ہونے سے تیاری کا شوق پیدا ہوگا، اہتمام پیدا ہوگا۔ تیسری چیز جو اکابر فرماتے ہیں رمضان شریف سے پہلے جس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ رمضان کے استقبال کا حصہ ہے، وہ یہ کہ رمضان شریف کی 2 عبادتیں بڑی اہم ہیں، ایک روزہ اور دوسری تراویح۔ تراویح اس کے اندر ایک اور عبادت ہے جس کو رمضان شریف سے بہت زیادہ مناسبت ہے، وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو رمضان شریف سے مناسبت ہے، تراویح رمضان کی خاص عبادت ہے، روزہ رمضان کی خاص عبادت ہے۔ ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، تیار کریں۔ روزے کے لیے تیاری کیا ہے؟ روزے کے لیے تیاری یہ ہے کہ روزے کا حاصل ہے گناہوں سے بچنا۔ ابھی سے گناہوں سے بچنے کی مشروع کر دیں، توبہ کر کے پچھلے گناہوں کو صاف کریں، آئندہ کے لیے اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ یہ اصل میں غور کیا جائے تو دیکھیں یہ رمضان کے روزوں کی تیاری ہو رہی ہے کہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر روزے رکھ کے رمضان شریف کے روزوں کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اور تراویح کے لیے تیاری یہ ہے کہ آدمی پہلے سے جستجو کر کے، معلومات حاصل کر کے ایسی مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے جس مسجد میں قرآن کریم آداب کی رعایت کے ساتھ تراویح میں پڑھا جاتا ہو۔ جلدی ختم ہونے والی مسجد تلاش نہ کی جائے جہاں نہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں تلاوت کے، نہ امام صاحب سمجھ پاتے ہیں، نہ مقتدی سمجھ پاتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ ایسی مسجد میں نہ جائیں، ایسی مسجد جس کے اندر آداب کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے حقوق کو ادا کر کے تراویح میں پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، ایسی مسجد میں جانے کے لیے پہلے سے تلاش کر کے، معلومات کر کے، جستجو کر کے انتظام کیا جائے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے اکابر نے فرمایا کہ بھئی جو غیر ضروری کام ہیں رمضان سے پہلے ان کو چھوڑنے کی فکر کر دیں کہ غیر ضروری کام رمضان میں نہیں کر دیں، اور جو اس سے وقت بچے اس وقت کو قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں۔ روزہ تو رکھا ہوا ہے، اب روزے کے ساتھ اس کے اندر تلاوت کی کثرت جو ہے اس کی صورت یہی ہے کہ آدمی غیر ضروری کاموں کو موقوف کر دے رمضان شریف میں، اور پھر اس سے جو وقت بچے اس کو قرآن کریم کی تلاوت میں لگائے۔ اکابر کے واقعات تو پڑھیں، آپ دیکھیں کیسے عجیب و غریب واقعات ہیں، وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت ہے خاص کر دیا کر دیتے، وقف کر دیا کر دیتے۔ تو اس کا کچھ حصہ ہمارے اوپر بھی لازم ہوتا ہے کہ استقبال رمضان کے لیے ہم تیاری کریں، نظام الاوقات پہ نظر ڈالیں، ایسے کام جو رمضان میں کرنا ضروری نہیں ہے ان کو ابھی سے چھوڑ کے اس کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت کو فارغ کریں۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ ہے جو بڑا اہم ہے سمجھنے کا کہ رمضان شریف جو ہے اکابر نے فرمایا یہ اللہ کی محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رمضان شریف میں اس کی محبت کا اس بات بھی کیا جائے، اظہار بھی کیا جائے۔ اس بات دل میں بٹھانا، اظہار عمل سے اس کو ظاہر کرنا۔ اب یہ روزہ جو ہے اس میں محبوبیت کی اور محبت کی اور عشق کی شان ہے،
ایک عاشق جو ہوتا ہے جب اس کا محبوب اس کو نہیں ملتا، اس کا فراق لمبا ہو جاتا ہے تو اس کا کھانا پینا جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ روزہ رکھوا کے چاہتا ہے کہ میرے بندے میری محبت کا اظہار کھانا پینا چھوڑ کے کریں. تو یہ اظہار محبت سے، بار بار اظہار کرنے سے دل میں محبت ثابت ہوتی ہے، جمتی ہے. اس بات محبت کا مہینہ ہے. تو اس حقیقت کو سامنے رکھ کے روزانہ رمضان سے پہلے ہی اللہ کی محبت پانے کے لیے کوشش اور جستجو کی جائے. اکابر نے اس کے لیے جو طریقہ تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی روزانہ کم از کم 10 منٹ یا 15 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا جو اللہ نے اس بندے پر کر رکھی ہیں اس کو سوچا جائے، اس کا مراقبہ کیا جائے. یہ مراقبہ جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو سوچے گا روزانہ 10 منٹ 15 منٹ تو اس کے دل میں خود ہی اپنے احسان کرنے والے کی، انعام کرنے والے کی محبت فطری تقاضا ہے کہ اس کے اندر پیدا ہوگی. تو اس مراقبہ نعمتوں کے مراقبے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہونا یہ انتہائی مؤثر عمل ہے جو اکابر نے تجویز فرمایا ہے. اور دوسرا کام جو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے مؤثر ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگی جائے، دعا کی جائے اللہ سے کہ اللہ مجھے آپ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، میرے دل میں اس کو رچا بسا دیجئے، میرے اعضاء و جواہرے میں اس کو رچا بسا دیجئے. یہ دعائیں مانگی جائیں. اور اس کے لیے سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تلقین فرمائی ہیں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی کی مناجات مقبول جو ہے اس میں یہ محبت کی دعائیں متفرق موجود ہیں. ان متفرق دعاؤں کو ایک جگہ جمع کر لیں، چھوٹی سی ہیں 4-5 دعائیں ہیں وہ، ان کو ایک جگہ جمع کر لیں، لکھ لیں اور پھر اس کو زبانی یاد کر لیں. اور زبانی یاد کر کے نفل نمازوں میں جب سجدے میں جاتے ہیں وہاں پر وہ دعائیں مانگیں، قعدے میں بیٹھتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی دعائیں مانگیں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ آدمی رمضان سے پہلے اور رمضان میں 2 رکعت صلاۃ المحبت پڑھ لیا کرے. جیسے صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں اور دوسری نمازیں پڑھتے ہیں نفل نمازیں، تو ایک نماز ہے صلاۃ المحبت، محبت کی نماز، اللہ سے محبت مانگنے کے لیے نماز پڑھ لیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اس نماز کے سجدے میں قعدے میں یہ مسنون دعائیں محبت کی جو ہیں ان کو مانگا جائے. سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے اللہ کی محبت مانگی جائے. رمضان سے پہلے یہ کام شروع کر دیا جائے اور رمضان میں بھی کیا جائے تو انشاءاللہ جو اصل غرض ہے رمضان کی کہ اللہ کی محبت بندے کے دل میں پیدا ہو جائے انشاءاللہ وہ اس سے حاصل ہو جائے گی. یہ 4 کام خلاصہ ان کا یہ ہے. سب سے پہلے تو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان ملنے کی، سلامتی کے ساتھ حاصل ہونے کی، توفیق کے ساتھ ملنے کی دعائیں مانگی جائیں. یہ پہلی تیاری ہے، سب سے اہم تیاری ہے. دوسرا یہ کہ رمضان شریف کا شوق اور اس کا انتظار یہ گھر میں اس کا چرچا کیا جائے. اور وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں کہ اب رمضان آنے میں اتنے دن ہے. آج شعبان کی یہ تاریخ ہے، رمضان آنے میں اتنے دن رہ گئے. آج شعبان کی یہ تاریخ ہے، رمضان آنے میں اتنے دن رہ گئے. تو اس سے رمضان کا شوق گھر والوں میں بھی پیدا ہوگا اور کہنے سننے والوں کو بھی پیدا ہوگا. اور رمضان شریف کی تیاری کا تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو نفلی روزے رکھ کے اور نظام الاوقات میں سے، اپنی مشغولیات میں سے، مصروفیات میں سے غیر ضروری کاموں کو کم کر کے وہ وقت جو بچتا ہے تلاوت کے اندر لگا کے رمضان کے اندر جو ہے کثرت تلاوت کی تیاری کی جائے. یہ تیسرا کام ہے. اور چوتھا کام یہ کہ اللہ سے اللہ کی محبت لینے کے لیے دعائیں مانگی جائیں اور اللہ کی نعمتوں کا جو اس پر بندے پر روزانہ ہوتی ہیں مراقبہ کیا جائے. یہ 4 کام کرنے سے انشاءاللہ رمضان کا استقبال جو ہے وہ روح اسلام اور دین کی روح کے مطابق ہوگا اور رمضان شریف کی نعمتیں رحمتیں جو برسیں گی اس سے انشاءاللہ بندہ بھرپور حصہ حاصل کر سکے گا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک آخری کام رمضان کے آنے سے پہلے یہ ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو چاند دکھنے کے بعد مغرب کے بعد اوابین وغیرہ پڑھ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پھر پڑھ لیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ یہ رمضان شریف آپ نے
اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنے کی، اس میں عبادات کی توفیق کی، گناہوں سے بچنے کی، صحت و عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی اور ان تمام کاموں کے آسان ہونے کی جو ہے آپ ہی کی مدد، آپ ہی کی رحمت سے یہ سب ہو سکتا ہے، آپ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ سے مدد مانگیں، رمضان شریف سے فائدہ اٹھانے کی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے انشاءاللہ رمضان شریف بہت بہتر اور اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کا سامان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔